نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش فرمائی، آپ کی آفرینش فرمائی، آپ کی تخلیق فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے تو یہاں تک کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے کبھی احسان کی بات نہیں کی، اتنا بڑا انسان کا ڈھانچہ اور نقشہ تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان کی بات نہیں کی۔ اس کے ایک ایک پرزے کو دیکھو، آپ کو دریا بھی نظر آئے گا، سمندر بھی نظر آئے گا، پہاڑ بھی نظر آئیں گے، جنگلات بھی نظر آئیں گے۔ انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے نقشے کو بٹھا دیا ہے اور سجا دیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے احسان کی بات نہیں کی۔ یہاں محبوب پیغمبر کو، لاڈلے اور لشپال پیغمبر کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ احسان کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے، اپنی پسند کی چیزیں کسی کو دیتا نہیں ہے، یہاں تک کہتا ہے غصے میں میرے یار کا نام بھی نہیں لینا۔ وہ محبوب پیغمبر، لجپال پیغمبر، سونا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مجھ آپ کو بن مانگے، بن بولے، بن التجا کیے اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے اللہ احسان کی بات کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دنیا میں آئے کیوں تھے ہمارے پیغمبر؟ توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر پیغمبر جو بھی دنیا میں آیا، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، سب کی دنیا میں آمد کا مقصد ایک ہی تھا، وہ اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، مخلوق کو در در کے چوکھٹوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے در اور گھر پہ حاضر کرنے کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام میدان عرفات میں اللہ کو پکار رہے ہیں، نوح علیہ السلام کشتی میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ذبح ہو رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں، اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے تختہ دار پہ لے کر جا رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہمارے نبی ہجرت کی رات نکل رہے ہیں، 100 ننگی تلوار کے سائے تلے جا رہے ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ توحید ہے کہ مشکلات آئے، پریشانیاں آئیں، اضطراب آئے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارے انسان۔ لیکن آج کا مشرک، آج کا بے دین، وہ اس دور کے مشرک سے بھی گیا گزرا۔ اس دور کے مشرکین مکہ پھر بھی اگر کشتی ان کی بھنور میں پھنس جائے، اللہ قرآن میں مثال دے کر سمجھاتا ہے، وہ اس وقت اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی اب کشتی کو بھنور سے نکالے گا اور کنارے پہ لگائے گا۔ لیکن آج کا مشرک بے دین اور مذہب سے بیزار، بالکل انکار، وہ جب اس پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو وہ درگاہوں کا رخ کرتا ہے، مسجد کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بزرگوں کے پاس جاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، چوکٹیں پکڑتا ہے، کہا بابا آپ ہی میرے کو اس مشکلات سے نکالنے والے ہیں۔ تو آج کا مشرک اس مشرک سے بھی گیا گزرا ہے اور بہت دور نکل چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اذا فزبہ امر اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ حدیث فضائل اعمال میں نبی علیہ السلام پر کوئی بھی مشکل وقت اور گھڑی آتی تو نبی علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے، نماز پر قیام کرتے، نماز پڑھتے۔ آج ہم پر مشکلات آتی ہے تو ہم دوسرے درگاہوں کو تلاش کرتے ہیں، دوسرے کے مجاور اور پڑوسی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کا ڈنکا بجانا تھا۔